تاج کلاتھ ہاؤس 1980 میں خواجہ لطیف نے مین بازار میں مردانہ کپڑوں کی ایک چھوٹی سی دکان شروع کی جو 3 مرلے پر مشتمل تھی۔ ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے خواجہ اظہر اور طاہر جو کہ ابھی صرف 12 اور 13 سال کے تھے، اپنے والد کے ساتھ انہوں نے کام سیکھنا شروع کر دیا۔ مالی حالات سازگار نہ ہونے کی وجہ سے اتنی سہولت نہیں تھی کہ وہ ایک ملازم رکھ سکتے۔ والد کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں نے دکان کو سنبھالا اور مزید اس کو وسیع کیا۔ دو 2003 میں خواجہ اظہر نے کینٹ میں ایک نئی دکان کھولی جس کا نام نیو تاج کلاتھ ہاؤس رکھا گیا۔ کینٹ میں آنے کے بعد ادھر کمپٹیشن بہت زیادہ تھا، اس کے لیے ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑی۔ کینٹ میں آ کر انہوں نے شروع میں انسٹچ کپڑوں کا کام شروع کیا، جس میں مردوں، عورتوں اور بچوں کی ویرائٹی بھی شروع کی۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف برانڈز کے ساتھ کام شروع کیا، جس میں ماریا بی، پاشا، ثنا سفینز اور مختلف برانڈز شامل تھے۔ شروع میں حالات اتنے خراب تھے کہ ایک ملازم رکھنے کے وسائل نہیں تھے، لیکن الحمدللہ اب اللہ نے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی ہے کہ 20 افراد کے روزگار کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ شروع میں اکاؤنٹس اور انوینٹری مینول طور پر ہینڈل کیے جاتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب ترقی کی گئی تو اکاؤنٹس اور بلنگ ڈیجیٹل میں تبدیل کر دیے۔ اب QR کوڈ اور سافٹ ویئر کی مدد سے ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے۔ مارکیٹ اور کمپٹیشن کو دیکھتے ہوئے حال ہی میں انہوں نے ریڈی میڈ گارمنٹس کا کام بھی شروع کیا ہے، جس میں شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، شیروانی، جیکٹس، شرٹس، پینٹس اور مختلف ملبوسات شامل ہیں۔ ہم نے خواجہ اظہر صاحب کو، جو کہ نیو تاج کلاتھ ہاؤس کینٹ کے مالک ہیں، ان سے ملاقات کی اور انٹرویو کیا۔ آئے ان سے بات کرتے ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سر آپ کا انٹرویو لینا ہے تو آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ سر تاج کب شروع ہوئی تھی اور کس نے شروع کی؟ تاج 1946 میں والد صاحب نے شروع کی تھی۔ اچھا جی، اور جب آپ نے تاج میں جب آپ نے اپنی سنبھالا، کرسی سنبھالی، تب مارکیٹ کی کنڈیشن کیا تھی؟ کلوتھنگ مارکیٹ میں کیا چل رہا تھا؟ بس ایک چھوٹا سا بزنس تھی۔ 1983 میں FA کے بعد دکان پہ بیٹھا تھا، لیکن الحمدللہ سلو اینڈ اسٹڈی سی دو بھائی سے کوشش کرتے رہے کہ کافی سال تھی انتھک محنت تو بعد پر پلیٹ فارم پہ والد صاحب نے دے دیتا رہا تھی، لیکن ایسے دونوں بھائی محنت کرتے رہے۔ بعد میں ٹائم آیا کہ اللہ نے برکت ڈال دی تھی اور بزنس چل پہ الحمدللہ۔ اچھا، اب ظاہر سی بات ہے کسی بھی کاروبار کو چلانے کے لیے اس میں محنت کرنی پڑتی ہے، تو جو کوئی مشکلات جو آئی ہو، آپ پہلے وقت میں آپ بیٹھے بیٹا ہے کہ زندگی کی ابتدا کرنا سنا تو سب سے پہلے فوکس اللہ کی طرف کرنا چاہیے اور اپنی نیت کو ٹھیک کرنا چاہیے، سارے راستے آٹومیٹک آسان ہو جائیں۔ اور کوئی آپ کو کوئی لیگل کارروائیاں ہو، کسی نے مسئلے پیدا کیے ہو؟ نہیں، یہ چھوٹا سا کاروبار ایک کپڑے کا یار دکان ہے جس کی لیگل ہو سکتا ہے، بس انکم ٹیکس سے معاملات ہوتے روز سال بعد سارا وکیل وغیرہ جو ہے کرنا ہوا ہے، پھر وہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی، آپ نے جب نئی ایک دکان سے دوسری دکان کی طرف گئے تو کیا مسئلہ آ سکتا ہے؟ مسئلہ ایسا کوئی نہیں سی، بس ایسی کوشش سی کہ مین بازار کا پارکنگ وغیرہ کا مسئلہ سی، کسٹمر کا فلو کافی سارا زیادہ ہو چکا سی، لوگ اسی سمجھ دے سکے ایک نئی پلاننگ کرنی چاہیے جہاں ہر آدمی اپنی کنوینس لے کے دکان دے پہنچ جائے۔ بس ایک کوشش کی تھی، اللہ نے اللہ برکت ڈال دی اور اس کا چل پیا۔ اچھا، جب آپ کے ضرورت آپ پیش آتی ہے، کیا آپ سوچتے ہیں کہ مجھے ایک نئے رکھنے کی ملازم رکھنے کی ضرورت ہے، تو آپ اس کا کیا پروسیس کیا ہوتا ہے، طریقہ کیا ہوتا ہے کار؟ بیٹا طریقہ شریقہ کچھ نہیں ہوتا، سب سے پہلے سنوں کو پوچھنے کہ یار کتنے سال کام کیتا ہے، وہ سان 2-3 سال کام کیتا ہے، کہڑی جگہ تے کیتا ہے۔ پھر ہر دکان کا یا ہر فیکٹری کا ہر ایک چیز کا ایک اپنا ایک ماحول ہوتا ہے،
ਜਾਂ 2-4-6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਅਗਰ ਐਨੀ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਸੇਲਮੈਨ ਹੋਏ। ਔਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਥੀਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ मतलब बैंक में ट्रेड कर दे, ऑटोमेटिक ट्रेड हो जाते तो कोई मसला नहीं बनता। आपके में मतलब काफ़ी मैं देखा है आपकी दुकान पे काफ़ी मुलाजिम हैं, तो आप अगर इनमें कोई आपस में झगड़ा हो जाता है, मसला हो जाता है, तो आपके कैसे आप इनको करते हैं? मुलाजिम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ से बेटा थीम सब ਦੀ जैसी होती है, डिपेंड करता है कि कुर्सी उन्होंने की दे रही है, मालिक उन्होंने की दे रहा है, तो थोड़ा इखलाक लालच वाला है ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸੇਲਮੈਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਥੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰੱਵਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਇਨਸਾਨੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਫਕਤ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਫਕਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਛੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਿਹਤਰ कर देना। जी, और मुझे बस पूछना है आपसे कि जैसे कि कोरोना है, पूरी दुनिया ही रुक गई, तो इसके सिलसिले में आपकी भी दुकान कितने महीने बंद रही, आपने किस तरह संभाला? तकरीबन 3 महीने तकरीबन ऐसे तो नहीं रहा, उसके बाद दुकान खुली, कुछ दिन बाद कुछ खुली। लेकिन है कि बहुत सारे क्राइसिस आए, अप एंड डाउन आए, लेकिन है कि अगर थोड़ी नीयत सही होए, तो प्लानिंग अल्लाह को सही मंगी दी होए ना, फिर मसले हो जाते आसान। बारह उन्होंने चीज़ें तो अभी तक गुजर रहे हैं, लेकिन अलहमदुलिल्लाह ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੈਲਰੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅੱਲਾ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ठीक हो जाते। अच्छा, और आपका आखिरी सवाल ये है कि आगे बढ़ते हुए आपकी फ्यूचर प्लान क्या है? इस दौर को किधर लेके जाना चाहिए? फिलहाल पुत्र वैसे हो गया बड़ा और बस यही है कि भाई जी 2-3 साल ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਰਹੀ, 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हैं, ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ हैं कि ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰफ जाना है पर ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ताकि ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲहम्दुलिल्लाह, ਉਹਦੀ रज़ा ਤੇ काफ़ी। चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम, अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। थैंक यू।